دو دانت والا خریدیے گا. حدیث میں واضح لفظ ہیں کہ لا تذبحوا الا مسنہ، مت ذبح کرو مگر دو دانت والا. بکرا بڑا جانور، گائے بھینس، کٹا، کٹے کی قربانی جائز ہے، بے فکر نہیں جائز ہے. اس پہ محققین کی پوری جائز ہے جی. ٹھہرو میں سمجھانا، میں سادے طریقے میں سمجھا دینا. یہ جو ہم یہاں پہ گائے کرتے ہیں یہ عرب والی ہے؟ بولو نہیں. ہم پنجاب میں ہیں، گائے پنجابی، دیسی ولایتی. اچھا پہاڑی علاقے میں ٹور جو پہاڑی گائے. اچھا ادھر بکرے پنجابی، ادھر بڑے کانوں والے سندھ کے علاقوں میں، نور پور والے علاقوں میں، راجن پور والی سائڈ پہ وہ اور نسل کے ہیں. پہاڑوں میں بکرے وہ لمبے بالوں والے وہ اور نسل کے ہیں. یہ سارے عرب والے نہیں ہیں. ان سب کی مشابہت ہے عرب کے جانوروں سے. جس طرح ان کی مشابہت ہے نا ویسے کٹے کی بھی مشابہت ہے. اس لیے کٹا جائز ہے. احناف کے نزدیک کٹے کی قربانی جائز ہے بالکل. کسی قسم کا وہم نہ کریں. میں پھر آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر گائے کے لیے بقرہ کا لفظ ہے کٹے کے لیے بھی بقرہ ہے. جائیں المنجد پڑھیں، جا کے جائیں لغت کی کتابیں پڑھیں. اس لیے کٹا جائز لیکن دو دانت والا، اس سے کم نہ ہو. بکرا دو دانت والا، اس سے کم نہ ہو. ہاں یہ جو ہوتا ہے دمبا جسے آپ کہتے ہیں، لیلا چھترا کہہ لیں، لیلا کہہ لیں، دمبا کہہ لیں، وہ اگر 6 ماہ کا بھی ہو لیکن فربا ہو، 1 سال کا لگے، کر سکتے ہیں. تسلی ہے، کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے اچھا اپاہج نہ خریدیں، لنگڑا نہ خریدیں، کان ٹوٹا نہ خریدیں، آنکھ انا نہ خریدیں، شینگ ٹوٹا نہ خریدیں، دم ٹوٹی نہ خریدیں. ہاں دم اگر آدھے حصے سے زیادہ اگلا حصہ ٹوٹا ہوا ہے پھر چل جائے گی، لیکن آدھی دم ٹوٹی ہے نہ خریدیں. ایمی ویم میں نہ پڑیں اور نہ فون کریں کسی کو. چھوڑیں ویم والی چیز کو، تسلی سے چیز لیں. پیسے بھی لگانے تسلی سے چیز لیں. بھائی سمجھ رہے ہیں؟ قربان گاہ تک تو چل کے آنا چاہیے. مضبوط جانور خریدیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ عید نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنی ہے. پہلے نہیں کرنی، غلطی سے بھی نہیں کرنی. نماز پڑھ کے، وہ اور لوگ ہیں جو پہلے کر رہے ہیں. نماز پڑھیں پھر قربانی کریں. اور ساتھ ہی سے ایک جانور میں آپ ڈال سکتے ہیں. ایک حساب کا ہو سکتا ہے بچوں کا عقیقہ وغیرہ کرنا ہے تو وہ قربانی کے جانور سے نہیں ہوتا، اس کا حصہ علیحدہ ہوتا ہے. مثلا اگر آپ نے ایک حصہ قربانی کا رکھا ہوا ہے بڑے جانور میں، بچے کا عقیقہ کرنا ہے 2 حصے اور رکھیں، اس کے علاوہ 3 حصے رکھیں. ایک حصہ قربانی، 2 حصہ عقیقہ. بچے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو ایک حصہ قربانی، ایک حصہ عقیقہ، 2 حصے رکھیں. یہ غلط مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ، ایسا نہیں ہوتا. وہ صدقہ ہے، یہ واجب ہے، واجب علیحدہ ہے. اچھا جی وہ میں ابا جی والوں قربانی کرنا چاہنا نہیں. قربانی اس پہ جس پہ قربانی واجب ہے. اب قربانی واجب کس کے ہے، کس پہ ہے؟ جس پہ زکوٰۃ واجب ہے. 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم، اگر چاندی کے برابر رقم اگر موجود ہے قربانی واجب ہے. اگر گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں پہ واجب ہے، 4 قربانیاں ہوں گی، ایک نہیں ہوگی. جی ساڑھے سارے ایک ہی ہوگی، غلط ہے. نماز اپنی اپنی، قربانی بھی اپنی اپنی. قربانی والا مسئلہ نماز کی طرح ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. 4 بھائی ہیں، اب ہم 4 قربانیاں واجب ہیں ہم پہ، علیحدہ علیحدہ قربانی دیں گے. اگر گھر والی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، بیوی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی اپنی رقم ہے، اس پہ علیحدہ واجب ہے. یہ نہیں کرنا کہ دونوں میاں بیوی دی اکٹھی قربانی، نہ. بیوی کی قربانی علیحدہ، شوہر کی قربانی علیحدہ. اگر باپ کما رہا ہے، اگر وہ بھی نصاب میں آتا ہے، اس کی قربانی علیحدہ، بیٹوں کی علیحدہ. ایک ایک گھر میں 6-7 قربانیاں ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی، پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں پھر انہیں دیں. یہ نہیں کہ اپنا واجب ادا کیتا نہیں تو حضور نو کل چھڑو، نہ نہ. حضور آپ کی قربانی کے محتاج نہیں ہے. حضور نے ساری زندگی 2 قربانیاں دی ہیں. اور مولا علی کو بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میرے بعد 2 قربانیاں دینا. پوچھنے والوں نے عرض کی یا رسول اللہ 2 کیوں؟ فرمایا ایک میری طرف سے اور ایک امت میں جو غریب ہے نا میں ان کی طرف سے دے رہا ہوں. یہ حضور کی مہربانی ہے کہ غریب امت کے لیے قربانی وہ کر گئے ہیں. لیکن میرے بچوں، جس پہ قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی خود ادا کرے. اگر نہیں کرے گا گناہ گار ہے، اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی. یہ واجب ہے، اسے آسان نہ لیں. اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.